اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی اور رحمت ہو اللہ کی آپ سب کے اوپر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے زبان، لینگویج یا لسان، مختلف زبانوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو موضوع ہے یہ اس لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زبان جو ہے وہ ایک سمجھی جاتی ہے، لوگ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان ہے، یہ فلانی زبان ہے۔ ایک تو یہ بتانا ضروری ہے کہ زبان کا بانی کون ہے۔ جیسے آپ اردو بولتے ہیں، اس کا کوئی بانی آپ کو کسی کو معلوم ہے اس کا کوئی بانی ہے کیا؟ تو آپ کو پتہ چلے اس کا کوئی بانی نہیں ہے۔ یا انگریزی زبان کا کوئی اتھارٹی، کوئی آدمی کسی نے انگریزی زبان بنائی ہو، تو یہ اس کے بارے پورا دیکھنا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ ان مختلف جو زبانیں ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں مختلف رنگ بھی ہیں، انسان کے اندر مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، مطلب کیا اس کے کوئی اونر ہے، کوئی خالق کون ہے اس کا۔ خواہ ہم اس پہ ہم اب فخر جتا رہے ہیں کہ یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں اور یہ زبان ہماری ہے۔ اسی طرح مذاہب جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں آئے ہیں، یا جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں وہ مختلف زبانوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کتابیں۔ تو یہ ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں لیکچر اور کیا اس کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا۔ اور پھر یہ قرآن کریم جو عربی میں ہے، وہ عربی زبان اور 13 مختلف یا 13 سے کے قریب یا زیادہ کے قریب ڈائلیکٹس ہیں جو عرب ورلڈ میں بولے جاتے ہیں، عربی زبان جو ہے۔ اور قرآن مجید میں جو عربی ہے وہ عربی وہ مختلف ہے۔ تو وہ زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں کیوں بنایا ہے، اور اس کی کیا وجوہات تھیں، اور ہمیشہ سے یہ عربی میں ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے قرآن کی آیت سے۔ تو قرآن کیوں عربی میں بنایا گیا، ایک تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی۔ مختلف آدمیوں کے رنگ اور زبانیں جو مختلف ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کہاں سے آئیں، کیسے ہوئیں، اور جو مختلف کتابیں ہیں یا مذاہب ہیں ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بریفنگ بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جیسے کہ ایک ہے زوراسٹرین ریلیجن، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، فارسی میں ایرانی زوراسٹرین ریلیجن۔ جی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ایک لینگویج تھی ایک زمانے میں، ایویسٹن لینگویج۔ ان کی کتاب اوستا کہلاتی ہے، ایویسٹا، اور اس کی لینگویج جو ہے وہ ایویسٹن لینگویج ہے۔ وہ ایویسٹن لینگویج میں لکھی گئی جو آج کوئی بولتا نہیں ہے۔ وہ اینشینٹ ایرانی لینگویج بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ڈیڈ لینگویج ہو گئی۔ اچھا، لینگویج کا ایک سسٹم یہ ہے کہ وہ زبان جو بند، اس کی جو زبان کے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، زبان جو بھی بول رہا ہوتا ہے کسی زمانے میں کوئی بھی آدمی، وہ آہستہ آہستہ زبان چینج ہوتی جاتی ہے۔ اور اتنی جیسے عمر ہماری ہے، بچے تھے ہم، جوان ہوئے، اس طرح ہماری عمر ہوئی، ہم بڑے ہوئے، تو ہماری چہرے اور سکنات، حرکات اور شکل میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح زبان میں بھی فرق آتا جاتا ہے، اور اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ زبان جو پرانی تھی وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈیڈ لینگویج۔ تو یہ جو جس کی زوراسٹرین ریلیجن ہے، اس کی جو کتاب ہے اوستا کہلاتی ہے، ایویسٹا، اس کو ایویسٹن لینگویج میں بھی ہے وہ، اور وہ لینگویج جو ہے آج مر گئی ہے، وہ زبان کوئی بولتا نہیں ایران میں۔ تو سوائے چند اسکالر جو وہ مذہب کے اگر ہیں دنیا میں، تو وہ کتاب کی اسٹڈی کریں گے اور اس کی وہ ریسرچ کریں گے، وہ لینگویج سے لفظ کو نکال کے لائیں گے کہ بھئی یہ سمجھا جاتا تھا، تو یہ آج اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ تو دوسرا ہے ایک اور، انڈیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ان کی کتابیں ہیں، جیسے ویداس ہے، یہ سنسکرت میں، اور یہ کتاب، یہ بھی لینگویج ڈیڈ لینگویج ہے۔ یہ آج کل سنسکرت کو وہاں ہندوستان میں کوئی بولتا نہیں ہے، مگر ان کی مذہبی کتاب جو ہے وہ ایک ایسی زبان میں جو مر چکی ہے، وہ بائی دا پیسیج آف ٹائم وہ بیکار ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کی مگر کتاب میں وہی سنسکرت ہے۔ اب اگر کسی ہندو آدمی کو اپنا مذہب بتانا ہے تو اس کو سنسکرت پڑھنی پڑے گی، اور جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس زبان کو سمجھنا، یہ جس کی آپ
جو زبان بولتا ہی نہیں ہے تو اس کو لفظ کے معنی نکالنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے. تو وہ کہ ویداس. اسی طرح بھگوت گیتا ہے, یہ بھی ایک مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی, اور وہ بھی سنسکرت میں, وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. اسی طرح راماینا, یہ بھی سنسکرت میں ہے, وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. پھر ہے مہابھارت, یہ بھی سنسکرت میں ہے, یہ بھی ڈیڈ لینگویج میں ہے. یہ ساری کتابیں میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں, یہ مذہب کی جو کتابیں ہیں جس پہ مذہب کے لوگ اپنا بوسٹ کر رہے ہیں, وہ کہ مذہب کی لینگویج ہی نہیں بولتا کوئی. صحیح ہے. اسی طرح مہابھارت جو ہے نا, بیسیکلی اس میں جنگوں کے بارے میں ذکر ہے, اور یہ بھی سنسکرت لینگویج میں. اسی طرح یہ سکھوں کی کتاب ہے گرنتھ صاحب, گرو مکھی ایک لینگویج کہلاتی ہے, گرو مکھی وہ لینگویج میں ہے, گرو مکھی لینگویج میں, وہ بھی ایک ڈیڈ لینگویج ہو گئی. اور وہ گرو کے معنی ہوتے ہیں, کیا نام ہے, گرو تو آپ سمجھتے ہیں نا, استاد گرو ہے, یہ ہمارا گرو ہے. اور مکھی ہے, منہ کو کہتے ہیں مکھی, تو گرو مکھی مطلب گرو کی منہ سے بولی ہوئی, استاد کے منہ کی زبان. اب وہ زبان ہے وہ ڈیڈ لینگویج ہے, وہ کوئی بولتا نہیں ہے. بہرحال اب آئیے آپ, یہ کرسچن ورلڈ جو ہے, یہاں بائبل ہے. تو بائبل جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بائبل جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے, اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی پرانا عہد نامہ, اور نیو ٹیسٹیمنٹ نئے عہد نامہ. تو پرانا عہد نامہ جو ہے اس کے اندر ڈوئے ورژن, ایک دو ورژنز ہیں سب مشہور, دو ورژن ہے, ڈوئے ورژن ہے, کنگ جیمز ورژن ہے. تو ڈوئے ورژن جو ہے اس میں 46 بکس ہیں, 46 کتابیں ان کی. عیسائیوں میں جو رومن کیتھلک کرسچنز ہوتے ہیں, رومن کیتھلک کرسچنز جو ہے ان کی جو کتاب ہے وہ ڈوئے ورژن کہلاتی ہے. اس کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں 46 بکس ہیں. وہ اوریجنلی جو ہے ہیبرو میں لکھی گئی تھی, ہیبرو. اور وہ ہیبرو جو جس میں لکھی گئی تھی وہ ڈیڈ لینگویج ہے. اور کچھ پورشنز کے اریمیک یعنی عربی کا سینونیم کہہ لیں, اریمیک لینگویج. اریمیک عربی نہیں, عربک, اریمیک فرق ہے نا تھوڑا سا. عربی ایک ہے قرآن کی عربی, ایک عربی لینگویج ہے, اور ایک اریمیک لینگویج تھی, اس کی سسٹر لینگویج کہلاتی تھی, وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی ڈوئے ورژن کی 46 بکس جو ہیں, 46 کتابیں جو ہیں, وہ بھی جو ہے اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہیبرو زبان میں ہے, جو کہ ڈیڈ لینگویج ہو گئی ہے. اور جو کچھ پورشن جو ہے وہ اریمیک میں ہے, ڈیڈ لینگویج, وہ بھی ڈیڈ لینگویج میں ہے. اور وہ ہے اریمیک میں, ہیبرو اور اریمیک میں ہے ٹوٹل. یہ دو زبانیں ہیں, ہیبرو لینگویج اور اریمیک لینگویج. اب نیو ٹیسٹیمنٹ جو آئی ان کے کرسچن ورلڈ میں, اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے ایک نیو ٹیسٹیمنٹ, نیا عہد نامہ, اس کے اندر 27 بکس ہیں. وہ یہودیوں میں ہیبرو لینگویج کے اندر کہتے ہیں عیسیٰ السلام آئے, جو ہسٹوریکل بیبلیکل بات کر رہا ہوں میں, بائبل میں. تو وہ کہتے تھے وہ ہیبرو لینگویج میں بولتے تھے, مگر ریکارڈ جو ملتا ہے اس وقت ان کے پاس گریک لینگویج میں ملتا ہے. اور جو اس وقت گریک لینگویج ہے وہ لینگویج نہیں گریک, اس زمان کی بازارو لینگویج کو نہیں گریک کہلاتی تھی, وہ بھی ڈیڈ لینگویج ہے. تو نیو ٹیسٹیمنٹ جو آپ کا کتاب ہے آپ کے پاس اس وقت, وہ کونی گریک لینگویج ہے, جو کہ ڈیڈ لینگویج ہے. جو گریک لینگویج ہے ہماری اس وقت جو گریکس بولتے ہیں, وہ لینگویج میں بھی نہیں ہے. تو یہ سارا بتانے کا مقصد یہ کہ جتنے مذاہب ہیں اور جتنی لینگویجز دنیا میں ہیں, وہ بائی دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتی جاتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں. وہ زبان کا نام وہ پورا مٹ جاتا ہے, لینگویج بالکل بدل جاتی ہے, کوئی اور لینگویج آ جاتی ہے. تو یہ جتنی مذہب کی کتابیں بنتی رہیں, آج بھی کوئی مذہب بنا لے, اس کے کوئی 1500 سال بعد اس کو زیادہ زبان ہوگی, مگر وہ کتاب لکھی ہوئی ہوگی اور ڈیڈ لینگویج آئے گی. اور کہے بھائی فلانے صاحب تھے, انہوں نے کتاب بنائی اور وہ مذہب یہ ہے. جیسے گرو مکھی ہے, اب گرو صاحب گرو نانک کوئی گرو مکھی تھوڑی بولتے تھے, وہ ان کی منہ کی نکلی ہوئی زبان جو ہے وہ زبان تھوڑی بن جائے گی, مگر اس کو ان کے نام سے منسلک کر دیا, وہ زبان کا ہے, ختم ہو گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اب یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتا دی. اسی طرح مذہب جو ہے وہ مختلف جو ہیں, وہ اس لیے اس میں کانسیپٹ, اس میں اختلافات اور اس میں جو پھر کنفیوژن ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو مذہب ہیں وہ بیسیکلی وہ لینگویج ہی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. وہ لینگویج جب بولی نہیں جا رہی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کہاں سے سچائی کیا ہے. وہ عام چند آدمی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی چل رہا. تو یہ اب ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں
آیات کے ذریعے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ یہ زبانیں بنانے والے زبانیں کون سے بنائی ہیں، یا ملک کیا ہے، یہ سب سلسلہ، ہم سب کے رنگوں میں فرق ہے، یہ سب کیا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ دیکھیے سورہ الحجرات سورت ہے، اس کی 49 سورت اور 13 آیت. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، تخلیق کیا، اور ہم نے تم سب کو شعبوں میں اور قبیلوں میں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو. بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ کرم والا، اکرم یعنی زیادہ کرم والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی حفاظت کرنے والا ہے. بے شک اللہ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے. اب اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، ان سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے بنایا. جب میں مذکر مؤنث کہوں تو آپ کے ذہن میں مرد عورت نہیں آنا چاہیے. مذکر کے معنی میل اور مؤنث کے معنی فیمیل. یہ جو میل اور آپ دیکھیں الیکٹریسٹی میں بھی ایک میل اور فیمیل ہوتا ہے. ہر شے میں میل اور فیمیل ہے، ہر شے میں. تو مرد عورت کی بات نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، وہ رجال کہتے ہیں مرد کو اور نساء کہتے ہیں عورت کو. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے ایک رجال، ایک مرد سے اور ایک عورت سے بنایا، کیونکہ اگر ایک مرد عورت سے ہم سب پیدا ہو جائیں گے تو ہم سب بہن بھائی ہو جائیں گے، اور جب ہم سب بہن بھائی ہو جائیں گے تو پھر معاملہ آگے کیسے ہوگا؟ سب بہن بھائی تو شادی نہیں کر سکتے، حرام ہے. تو لہٰذا قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوتی جس سے کہ آپ کیچ کر سکیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے انسانوں، ہم نے تم سب کو مذکر میل کے اندر، جو ہمارا اسپرماٹوزواز ہیں جو ہوتے ہیں مرد کے، اس میں میل فیمیل ہوتا ہے، ایکس اینڈ وائی کروموزوم. تو ڈیٹیل میں آپ چلے جائیں، ہر چیز میں مذکر مؤنث ملے گا آپ کو. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مرد عورت. تو یہ لگا رہا ہم سب نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے بنایا. صحیح ہے صاحب. اب جو بات سمجھنے کی آپ کو آگے ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تم سب کو شعبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. شعبوں میں، ایک شعبہ دوسرا شعبہ، جیسے شعبے ہوتے ہیں بہت سارے شعبوں میں. تو اب آپ یہ دیکھیے شعبوں میں اس کے جو آپ اس کی ایکسپلینیٹری میننگ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جس میں لکھا ہے، میں نے یہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو ایک ہی ملک میں رہتے ہوں اور ایک زبان بولتے ہوں. یعنی جیسے اب آپ یہ دیکھیے شعبہ ایک پاکستان ہو گیا، ایک شعبہ انڈیا ہے، ایک شعبہ چائنا ہے، ایک شعبہ امریکہ ہے، ایک شعبہ فرانس ہے. تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایک کنٹری، ایک لینڈ سے، یعنی زمین کے حصے کے ساتھ وہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور ایک زبان بولتے ہیں. یہ کہلاتا ہے شعبہ. اس میں یہ ڈیفائن نہیں ہے کہ کلر کیا ہے اس کا، یعنی رنگ، اور اس کا طور طریقے کیا ہے. نہیں، یہ جیسے پاکستان جب آپ کہیں گے تو پاکستان ایک ملک ہے جس کی زبان جو ہے اردو ہے. لیکن اب اس کو آپ فردر ڈیوائیڈ کر دیں اگر، تو آپ کا سندھ آ جائے گا، وہ بھی ایک شعبہ بن جائے گا. تو سندھ میں سندھی آ جائے گی، زبان پھر ایک ہو جائے گی. پھر وہ بلوچستان میں بلوچی آ جائے گی. تو شعبے جب بھی آپ کریں گے تو اس کا مطلب ایک زبان والے لوگ ایک علاقے کے، اس کو شعبہ کہتے ہیں. اب آئیے آگے لکھا ہے وہ قبائل، اور قبائل قبیلوں اور قبیلوں میں، یعنی ایک شعبوں میں اللہ نے ہمیں وہ کر دیا، بنا دیا شعبوں میں، اور قبیلوں میں بنا دیا. قبیلے کون کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ایک ہی نسل یا نسب اور روایت سے جڑے ہوئے ہوں.
اب یہ جو ایک ہی نسل اور ایک ہی نسب اور روایت سے جڑے ہوئے ہیں، یہ آ جاتا ہے آپ کا کلر اور آپ کی نسل، خاندان اور آپ کا کلچر. یہ آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے جیسے اب پاکستان کیا ہو گیا، ایک ملک ہو گیا، ایک شعبہ ہو گیا، اس کے اندر اردو لینگویج مین ہو گئی. لیکن اب جب آپ اس کو مزید ہم اندر دیکھیں، اس میں کس قسم کے لوگ ہیں، قبائلی لوگ کون ہیں؟ تو آپ بلوچستان کے لوگ ہیں، وہ بلوچی ہیں، وہ قبائلی ہیں، ان کا ایک اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ایک سسٹم ہے. اسی طرح پشتون ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر اور سسٹم ہے. اسی طرح مہاجر ہیں، ان کا اپنا ایک کلچر ہے. اس سے پنجاب کے لوگ ہیں، ان کا اپنا کلچر سسٹم ہے. یہ قبائل کہلاتا ہے، جس کا جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں خاندان. اس میں زبان بھی ہوتی ہے، مان لیا زبان بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خاص قبائل کے علاقے کا ہے. اب دیکھ اوور پاکستان میں تو اردو ہو گئی، لیکن ایک قبائل اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر مختلف آ جائیں گے. اس میں رنگ آ جاتا ہے، اس میں اس کا اپنا کلچر آ جاتا ہے، اس میں نسل اور نسب آ جاتی ہے، اور روایتیں. یہ ہماری یہ روایت ہے. یہ جو ہے نا، یہ اللہ نے ہمیں اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اور کسی بھی شخص کو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس بات پر فخر کرنا کہ میں اس قبائل کا ہوں، یا اپنے کو کمپلیکس کرنا یا اپنے آپ کو نیچے گرا دینا کہ میں اس قبائل کا ہوں، یہ جو ہے نا غلط ہے. کیوں اللہ نے یہ جو آیت ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تم سب کو شعوب و قبائل. تو نہ آپ فخر مطلب کر سکتے ہیں کہ آپ اس قبیلے کے ہیں، نہ آپ کو کوئی کمپلیکس ہونا چاہیے کہ آپ اس قبیلے کے ہیں، نہ اس زبان پہ کمپلیکس ہونا چاہیے، نہ لینگویج پہ، زبان پہ، نہ رنگ پہ، نہ آپ کے سسٹم اور کلچر کے. کیونکہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہم نے بنا رکھا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو کہ ان کا قبیلہ فلانا قبیلہ یہ ہے، یہ اس شعبے سے، ملک سے تعلق ان کا، یہ یہاں یہ زبان بولی جاتی ہے، ان کا رہن سہن ایسا ہے، نسل نسب ایک دوسری آپ پہچان کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو ذلیل کریں یا کمپلیکس. یہ بات شہر سے لے کے آپ پورے ملک ٹو ملک ورلڈ میں چلا جائے، پوری دنیا میں پھیلا لے اس طرح. آگے اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرم کرم والا وہ ہے جو اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو. اور تقوی جو ہے نا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفسیات کی حفاظت کرنا اللہ کی آیت سے. یعنی آپ کی نفسیات جو ہے وہ شیطان آپ کی نفسیات کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، بار بار آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے. تو اتقاکم، تقوی والا وہ شخص ہے جو اللہ کی آیت سے اپنے آپ کو تقوی اختیار کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. یہ تقوی والا آدمی ہے. تو اللہ کہ تم میں سے، یعنی آپ کسی بھی قبائل سے ہوں، کسی بھی قبیلے سے ہوں، کسی بھی شعبے سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، کہیں سے بھی ہوں، لیکن آپ کی پہچان سب سے اللہ کے نزدیک وہ ہو جاتا ہے، قربت والا وہ آدمی ہے جس کا سب سے اچھا تقوی ہے. یہ سارے شعوب یعنی شعبے اور زبانیں اور رنگ، اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے، بنا دیے تاکہ ایک دوسری کی پہچان کریں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. آگے لکھ دیں ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے. اچھا، اب دوسری جو آیت ہے سورہ روم، 30 سورت ہے اور اس کی 22 آیت، 30 اس کی 22 آیت. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ. اور اس کی آیات، نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کرنا اور تمہاری زبانوں کا اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا. بے شک اس میں آیات ہیں، نشانیاں علم رکھنے والوں کے لیے. اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کری، اور جو خاص بات ہے وہ ہے اور تمہاری مختلف زبانیں اور یہ مختلف رنگ جو ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں. تو اس کے معنی جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے، اس میں یہاں اور بھی وضاحت اللہ نے کر دی. یہ جو تمہارا رنگ ہے، اب رنگ کتنے ہیں؟ ایک تو ہوتے بالکل گورے لوگ اور ایک ہوتے بالکل کالے لوگ، جسے گورا اور کالا کہتے ہیں. اور دوسرے ہوتے ہیں یہ یلو ریس، اردو میں کیا کہیں گے اس کو، یلو ریس کو نہیں معلوم،
چائنیز تو چائنیز ہو گئے. یلو اردو میں پیلے نہیں, وہ تو براؤن ہے. ہم لوگوں وہ تو مجھے لگتا گندمی, زردی, شکریہ, زردی والے. اور ایک جو گندمی ہے وہ ہم سب ہیں. یہ چار جو ہے نا مین ریسز ہیں, باقی مکسچرز ہیں وہ ایک الگ. مین جو چار ہیں یعنی براؤن, بلیک, وائٹ, براؤن اور یلو, کالا, گورا, گندمی اور زردی مائل, یہ بیسک ریسز ہیں, ان کی بیسک جینز ہیں یہ. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ اللہ کا یہ مختلف رنگ اور مختلف زبانیں, یہ اللہ کی آیات ہیں. میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ رنگ مختلف اللہ نے بنائے, اس میں فقر کرنا یا کمپلیکس کرنا دونوں غلط ہے, یہ اللہ کی بناوٹ ہے. یہ انسان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو بھی اللہ نے جس آدمی کو جو رنگ بنایا ہے اور جو بھی جس زبان جس گھرانے میں پیدا ہو گیا اور جس کلچر میں پیدا ہو گیا, جس اس میں پیدا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے انسان کو جو معاشرے نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس پہ وہ فخر کر رہا ہے زبان پر, اس کی زبان کا وہ جو ہے وہ خود بانی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. تو یہ رنگ, اب میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں شعبے, اور وہ بھی بتا چکا ہوں, تو سمجھ لی زبان بھی یہاں میں پتہ چل گئی. تو زبانیں بھی اللہ نے بنا رکھی ہیں جتنی بھی زبانیں دنیا میں. اب جو آیات ہیں اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے. سورہ زخرف 43 سورت ہے, اس کی 2 اور 3 آیت ہے. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قسم ہے واضح کتاب کی, بے شک ہم نے اس کو عربی یعنی عربی قرآن کے مطلب ہوتے ہیں میں نے پڑھائی میں بنایا تاکہ تم عقل سے کام لو. دیکھیے 2 چیز یاد رکھیں, یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں جب میں اٹھا رہا ہوں یہ کتاب کہلاتی ہے. کتاب کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو کسی پیس آف پیپر پہ, یعنی کمپیوٹر پہ لکھ دی جائے. کہ کوئی چیز جب لکھ دی جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں, اور جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھائی کو عربی میں قرآن کہتے ہیں. پڑھا, اقرا, پڑھ, یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے آپ پڑھیں. تو دیکھ کے پڑھنے کو قرآن, بار بار بہت زیادہ پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں, یا جو کہ روٹ لیٹر ہے قرا. قرآن مطلب پڑھائی, اور کتاب کے مطلب لکھا ہوا. تو یہ جو لکھا اللہ کہہ رہا ہے والکتاب المبین, یعنی جب اس نے کہا والکتاب المبین تو مطلب وہ لکھائی کی بات کر رہا ہے. یعنی یہ واضح جو کتاب لکھی ہوئی ہے, یہ واضح جو لکھائی ہے, وہ واضح لکھائی جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو انا جعلناہ, یہ جو واضح کتاب ہے لکھی ہوئی, اس کو بنایا ہم نے عربی قرآن, یعنی پڑھائی اس کی بنائی ہم نے عربی. انا جعلناہ قرآنا عربیہ, بے شک ہم نے اس کو بنایا قرآن مطلب پڑھائی عربی. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں پتہ چلا ہے کہ قرآن جو عربی میں ہے وہ اللہ نے کیوں بنایا, تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ ایک پوائنٹ پتہ چلا ہم کو. یعنی باقی زبانیں جو ہم بولتے ہیں, ہماری جو زبانیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں, مگر عربی زبان اللہ نے کیوں قرآن کو سلیکٹ کیا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی قرآن عربی میں اس لیے بنایا اللہ نے کہ آدمی اس سے عقل سے کام لے. اس کے معنی اس زبان میں, یعنی عربی زبان جو اللہ نے بنائی ہے, اس میں آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. یہ ایک پوائنٹ پتہ چل رہا ہے. یعنی اردو میں آپ پڑھ لیں ترجمہ صحیح ہے, مگر عربی میں جو ہے اس لیے اللہ نے کہ وہ عقل سے کام لینے کے لیے عربی اس لیے بنایا. دوسری پوائنٹس دیکھیں, آپ کی پوائنٹس آئیں گے اس میں عربی میں اللہ نے قرآن کیوں بنایا. سورہ یوسف 12ویں سورت ہے, اس کی 1 اور 2 آیت. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وہ واضح کتاب کی آیات ہیں, بے شک ہم نے اس کو یعنی کتاب کو عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر دوبارہ وہی بات آئی کہ آیات جو ہیں اس کتاب میں آیات ہیں, کتاب میں لکھائی میں کیا ہے آیات ہیں. تلک الآیت, واضح کتاب میں آیت ہیں, بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن یعنی عربی میں پڑھائی بنایا, قرآن کو مطلب پڑھائی نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر آگے اللہ نے بتایا کہ یہ عربی کیوں ہے, تاکہ تم عقل سے کام لو.
مطلب اس میں بتانے کے مطلب کتاب جو اس میں آیات ہیں اور اس کی جو پڑھائی یعنی قرآن جو ہے وہ عربی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر دوبارہ وہی پوائنٹ. پھر الزمر 39 اس کی 28 آیت, قرآنً عربیہ غیر ذی عوج لعلہم یتقون. عربی قرآن یعنی پڑھائی جس میں ٹیڑھ یا کھوٹ کے علاوہ ہے. یعنی عربی قرآن جو ہے وہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے, یہ کھوٹ نہیں ہے, کھوٹی زبان نہیں ہے, ٹیڑھ نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس کے علاوہ, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. سیکنڈ پوائنٹ جو آ رہا ہے کہ عربی قرآن نے اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ایک تو ٹیڑھ نہیں ہے, یہ کھوٹ نہیں ہے, اور یہ کہ وہ لوگ جو انسان جو ہیں وہ تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کریں, تقوی مطلب حفاظت کریں اپنی. اس لیے عربی قرآن بنایا ہے, پڑھائی جو ہے عربی اس لیے بنائی گئی ہے. پہلا پوائنٹ تھا کہ تاکہ عقل سے کام لیں. دوسرا یہ کہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے, کھوٹ نہیں ہے عربی قرآن میں, عربی پڑھائی میں. اور تیسرا یہ کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے. پھر فصلت 41 سورت کی 2 اور 3 آیت, تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنً عربی لقوم یعلمون. مہربان خاص رحم کرنے والے سے نازل کرتا ہے, کتاب لکھائی اس کی آیات تفصیل ہوئی ہیں یا کی گئی ہیں, عربی قرآن پڑھائی اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں. اب یہ اللہ نے بتایا کہ یہ نازل کس نے کیا ہے, یہ پروف ہو گیا الرحمن رحیم نے نازل کیا اس کو. یعنی جو اللہ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے اس نے نازل کیا ہے کتاب کو, لکھائی کو. لکھا ہوا جو ہمارے سامنے ہے یہ بھی لکھائی تک اللہ کی نازل کرتا ہے. فصلت آیات, اس کی آیت کی تفصیل کے ساتھ ہے. عربی قرآن پڑھائی عربی ہونی چاہیے. لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ چوتھا پوائنٹ آ گیا. یعنی قرآن عربی میں کیوں نازل کیا گیا ہے, اس میں چوتھا پوائنٹ کیا آ گیا کہ علم رکھنے والوں کے لیے, جو نالج رکھتے ہیں, جو نالج رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں, ان لوگوں کے لیے. یہ جو میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں اس میں ابھی اور آگے پڑھتا ہوں میں. بہرحال کہ آپ یہ یاد رکھتے ہیں جو پوائنٹس پتہ چل رہے ہیں ہم کو, کس وجہ سے اللہ نے قرآن عربی میں نازل کیا, پڑھائی کو عربی میں کیوں بنایا, یہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے سورہ الرعد 13 سورت ہے, اس کی 37 آیت. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو یعنی کتاب لکھائی کو حکم عربی بنا کر, یعنی ہم نے عربی سے حکم کریں, یعنی ہم عربی سے حکم کریں. اگر تو نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی تو نہ تو تیرا کوئی سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی حفاظت کرنے والا ہوگا. یہ 5واں پوائنٹ آیا کہ اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو, یعنی کتاب کو اسی طرح کس طرح نازل کیا, عربی حکم, حکم عربی, حکم کرنا یعنی حکم ججمنٹ کرنا, حکم کرنا عربی سے. یہ بھی آ گیا, اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس سے حکم جو بنائیں گے وہ عربی کو, یعنی آپ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو یعنی حکم کرنے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی ٹرانسلیشن صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ کہاں سے جج کریں گے, حکم کہاں سے, فیصلہ کہاں سے لیں گے, حکم کہاں سے کریں گے, تو عربی سے. عربی حکم بنا کے نازل کیا ہے. تو اگر اللہ کہتا ہے اگر اتباع کریں گے, اگر تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اور انسان کو ہر زمانے میں خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے اگر تو ان کی اتباع کرے گا خواہشات کی, بعد یہ کہ جب تیرے پاس آ گیا علم, نالج آ گئی, تو تیرا کوئی نہ کوئی ولی ہوگا, نہ واق ہوگا, نہ سرپرست ہوگا, نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہوگا, نہ سرپرست ہوگا. اب یہاں تک جتنی میں نے آیتیں تلاوت کی اس میں جو ہمیں پوائنٹس پتہ چلتے ہیں کہ عربی زبان میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے قرآن کو تاکہ تم عقل سے کام لو, ایک پوائنٹ. دوسرے جگہ ہم نے پڑھا تھا ہم نے اس لیے اس پہ کوئی ٹیڑھ نہیں ہے یا کھوٹ نہیں ہے, اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تیسرے کہ علم جو رکھتے ہیں, نالج جو رکھتے ہیں زبانوں کا یا ویسے بھی نالج والے لوگ جو ہیں وہ ان عربی زبان نے اس سے بنایا تاکہ تم علم والے جانتے ہیں یہ بات, نالج میں لوگ,
اور اب آیا یہ چوتھا پوائنٹ تھا حکم. حکم عربی میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہا ہے؟ عربوں کو. یہ جو میں نے جتنی آیتیں پڑھی کس کی بات ہو رہی؟ کس لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ؟ تمام شعبے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ بات. تمام شعبے کے لوگ دنیا میں اور تمام مختلف زبانیں بولنے والوں کا ہے یہ کوئی عربوں کی بات نہیں ہو رہی جو عربی میں سعودی عرب میں عربی رہتے ہیں یا پوری دنیا کے عربی جو ہیں وہ بھی عجمی زبان ہے. یہ عربی جو قرآن کی اللہ تعالیٰ جو نازل کر رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. عجمی کہتے ہیں غیر عربی. انسان کی ہر زبان جو اللہ نے بنائی ہے لوگوں کے لیے وہ انسان سے بات چیت کرنے کے لیے. انسان جو بات کر رہا ہے آپس میں ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ زبان اللہ نے بنا رکھی ہے. لیکن اللہ نے جب انسان سے کمیونیکیٹ کرا تو وہ قرآن عربک ہے. اور یہ تمام جو میں نے شروع میں پہلے آیتیں بتائیں قبیلے اور شعبے اور مختلف زبانیں یہ بتانے کے لیے کہ ان سب کو اللہ نے یہ بات کہہ رکھی ہے. یہ جو باتیں میں نے آیتیں پڑھی کہ عربی میں قرآن کیوں بنایا تاکہ تمام لوگ عقل سے کام لیں. تمام زبانوں کے لوگ عقل سے کام کر لیں. تمام زبانوں کے لوگ تقوی اختیار کریں اسی زبان. اور تمام لوگ جو ہیں کسی ملک کے لوگ ہوں چاہے ایسٹ میں ہو چاہے مشرق میں چاہے مغرب میں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ویسٹ سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے. ایک بنا رکھا کہ یہ ویسٹ جو ہے اس سے ہمارا اسلام کا وہ ویسٹ سے جھگڑا ہے. ویسٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ویسٹ میں جو انسان رہتا ہے ویسٹ کا مطلب ایک مغرب ہے ایک مشرق ہے. تو مغرب کے جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی انسان ایسے ہی ہیں ہماری طرح انسان ہے وہ. اور یہاں سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں. تو وہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان سب سے اللہ مخاطب کہہ رہا ہے کہ ہم نے عربی میں کیوں بنایا قرآن. تو دنیا میں جو عربی زبان بولتے ہیں وہ یہ قرآن کا عربی نہیں ہے. یہ اللہ نے کمیونیکیشن لینگویج ہے. اللہ کی یہ نازل کردہ جو ہے کمیونیکیشن لینگویج ہے قرآن. یہ اب آگے آئے گا پتہ چل جائے گا آپ کو. تو یہ انسان جتنے بھی ہیں شعبوں کے اور مختلف زبانوں والوں کے لوگوں کو اللہ نے سمجھایا کیا کہ میں نے اللہ نے عربی کیوں نازل کی. عربی میں قرآن کیوں بنایا؟ تقوی کے لیے غیر عوج ہے یعنی کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. آدمی جاننے تاکہ نالج کے لیے بنایا علم رکھے تاکہ. اور ایک بنایا کس لیے؟ عقل. 2 آیتیں میں نے بتائی عقل رکھنے کے لیے عقل والوں کے لیے ہے. یہ بدھو لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ